آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت کے جذبے سے منایا جائے گا۔ 16 مئی جمعے کو خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد رقم دی جائے گی۔ پاک افواج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی۔ ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 2 سے 4 کروڑ تک دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ بھارتی حملے میں متاثرہ مکانوں اور شہید مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی۔ ملکی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا۔ مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا شہریوں، جوانوں کی بہادری اور قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کمبائنڈ ملٹری ہسپتال راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت۔ آرمی چیف نے فردن زخمیوں سے ملاقات کی، جوانوں کی غیر معمولی بہادری، ثابت قدمی کی تعریف کی۔ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان، 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں۔ بھارتی توپ خانوں، مورچوں کو ایسے نشانہ بنایا کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پاکستان آرمی کے فتح سیریز F1 اور F2 میزائل نے دشمن کے پرخشے اڑائے۔ PAF کے جدید ہتھیاروں نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا۔ افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ بے پایاں مدد و نصرت پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جواب فیصلہ کن ہوگا۔ میں نے پاک بھارت جوہری تصادم رکوا دیا، دونوں سے کہا جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فارمولہ بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا، تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد اس میں مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو امریکہ تجارت روک دے گا۔ پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل، طاقتور اور ذہین قیادت حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے۔ دونوں ملکوں نے جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، جلد پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی عبرتناک شکست۔ کراچی کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تصویروں سے سجا دیا گیا۔ نمائش اورنگی باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے کا اہتمام۔ علماء کی شاندار فتح پر پوری قوم کو مبارکباد۔ مفتی تقی عثمانی نے خطاب میں کہا، اللہ نے ہمیں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے فتح نصیب فرمائی۔ دنیا اعتراف کر رہی ہے، پاکستانی فوج شاہینوں نے اپنی برتری کا سکہ منوایا۔ پاکستان کا ہر شہری خوشی کے جذبات سے لبریز ہے۔ ہماری افواج نے ہمیں خوشی کا دن دکھایا۔ مفتی منیب نے خطاب میں کہا، ہم اپنے شاہینوں، ان کی ماؤں اور مسلح افواج اور ہر جوان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھارت کا دفاعی بجٹ ہم سے زیادہ ہے، اس کے باوجود شاہینوں نے بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ دینی قوتیں، قوم اپنی افواج کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ جنگ بندی کی مزید تفصیلات پر بات کی گئی۔
بھارت کی جانب سے جھوٹے الزامات کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا پاکستان کی جانب سے ڈرونز بھیجنے کی من گھڑت جھوٹی خبریں چلا رہا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ بھارتی ڈرونز LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے مودی کو منہ توڑ جواب دیا، وہ اب پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ کراچی کے شہری وسیم بادامی کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ بچے، خواتین، بزرگ، تاجر، طالب علم سب نے آواز میں آواز ملائی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ کراچی کے شہریوں نے وسیم بادامی اور ARY کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ افواج پاکستان کی شاندار فتح پر شہر شہر ریلیاں۔ کراچی میں تاجروں نے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے عبداللہ ہارون روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکاء کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے، آرمی چیف زندہ باد کے بھی نعرے۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ چمن میں پاک فوج کی بے مثال بہادری کا جشن منایا گیا۔ زیارت، جوب، لورالئی، ماشکیل، خزدار، سوئی اور کوہلو میں بھی قومی پرچم اٹھائے لوگوں نے مارچ کیا۔ جیکب آباد میں طلبہ اور اساتذہ نے جشن منایا۔ شکارپور، کندکوٹ اور نوشہر و فیروز میں بھی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آذربائیجان اور لندن میں بھی لوگ پاکستانی جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا، متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، تنازع کے دوران پاکستان نے ہر رد عمل ذمہ داری کے ساتھ دیا۔ آپریشن کے دوران یقینی بنایا کوئی عام شہری متاثر نہ ہو۔ 84 بھارتی ڈرونز گرائے، مزید آئیں گے تو وہ بھی گرائیں گے۔ افواج پاکستان LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کر رہی۔ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے مرکزی تنازع کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں کے درمیان جنگ حماقت ہوگی۔ پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا، بھارتی فضائیہ نے جارحیت کی تو اس کے طیارے مار گرائے۔ ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے۔ بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے بھیجے، GPS جیمنگ سسٹم کے ذریعے تمام ڈرونز کو گرایا۔ ڈرون سیولینز کی جگہوں پر آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط اور شاندار ہے۔ برہموس میزائلوں کے حملے کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہی ناکارہ بنایا۔ بھارت نے اپنی آبادی پر ہی میزائل گرائے۔ JF-17 طیارے پاکستان کا فخر ہیں۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا، 6 اور 7 مئی کو بھارتی جہاز رتنا گیری کے قریب موجود تھا۔ سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جارحیت ہوتی تو بر وقت جواب مل جاتا۔ پاک بحریہ نے ساحلی پٹی کو بھرپور طریقے سے محفوظ رکھا۔ صبح جو کچھ ہوا ہے دوسری قسط جو ہے پھر پہنچائیں گے، ان کو گھر پہنچا کے آئیں گے۔ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے دوست جو ہے، پاکستان کی اپنی برادری کھڑی رہی ہے۔ اگر یہ کچھ قسم کی حرکت کریں گے تو انڈیا جو ہے پھر اکیلے ہی رہ جائے گا۔ بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تو تنہا رہ جائے گا۔ جارحیت کی دوبارہ کوشش کی تو پرسوں کی طرح جواب ملے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا، امریکی صدر کی پاک بھارت تنازع میں مداخلت اچھی بات ہے، اس سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد ملے گی۔ بھارت سے بات ہوئی تو مسئلہ کشمیر، پانی اور دہشت گردی کے نکات پر بات ہوگی۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کے شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگانا ستم ظریفی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ کشیدگی کے دوران یکجہتی کے اظہار پر صدر اردوان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اولو سے ملاقات میں کہا، صدر اردوان نے مستقل حمایت سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم نے کہا،
مفاہمتی پالیسی کے تحت جنگ بندی کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ترک سفیر کی فوجی اور سفارتی کامیابی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ بھارت کے خلاف کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ پنجاب اسمبلی نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر قرارداد منظور کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں ارکان کے ساتھ کھڑے ہو کر پرجوش خطاب کیا۔ کہا 2 دن تک کہتے رہے کہ ایسا نہ کرو، پاکستان نے ایسا جواب دیا جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کرنے والے بھارتی سیکرٹری خارجہ ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر، دھمکیوں اور بدسلوکی کا سامنا۔ ہندو انتہا پسندوں نے غدار قرار دے دیا۔ سیکرٹری خارجہ کی بیٹیوں کو بھی گالیاں دی۔ بھارتی حیدرآباد میں واقع کراچی بیکری پر بی جے پی کے انتہا پسندوں نے دھاوا بول دیا۔ بیکری کا نام بدلنے کا مطالبہ۔ بیکری مالکان کا کہنا ہے یہ نام تقسیم ہند کے وقت ان کے خاندان کی ہجرت سے جڑا ہے، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کامیاب ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اعتراف۔ کہا پاکستان مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب رہا۔ امریکہ تنازع کشمیر حل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ جنگ کے بعد ہم جہاں کھڑے ہیں سوچا نہیں تھا۔ بھارتی میڈیا نے صحافت کو شرمسار کر دیا، صحافیوں کی ناک کاٹ دی۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ پیسہ کمانے اور حکمرانوں سے قریب آنے کی دوڑ تھی۔ سینئر بھارتی صحافی نے اپنے ہی میڈیا کی کلاس لے لی۔ راجیش جوشی نے کہا یہ ایسی مثال قائم کر رہے ہیں جس پر زمانہ تھو تھو کرے گا۔ DW نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا اور فیک نیوز کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سیالکوٹ پر حملے کی ویڈیو شیئر کی گئی جو جھوٹ پر مبنی ہے۔ ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر دھماکے کی تھی۔ بھارتی اکاؤنٹ سے DG ISPR اور امریکی صدر کی AI سے بنائی گئی ویڈیو بھی شیئر کی گئی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی سچ دکھانے والے پاکستانی ٹی وی چینل سے خوف زدہ بھی، مگر اکڑ بھی ختم نہیں ہو رہی۔ ARY نیوز ارنب کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ میں اپنے افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے انڈیا کا غرور ہاتھ میں ملایا۔ پوری قوم اس بات پہ خوش ہے، پورا ملک اس بات سے خوش ہے۔ سیز فائر اب آپس میں بھی ہو، اپنے سارے مسائل مل جل کے ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت۔ تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بھارت سے سیز فائر ہو گیا، اب آپس میں بھی سیز فائر ہو جانا چاہیے۔ ہمیں تمام مسائل مل کر مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا PTI نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، ملک کے لیے اپنے تحفظات کو پیچھے اور قومی مفاد کو آگے رکھا۔